به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، رب سبحانہ و تعالی نے بڑی بندہ نوازی فرمائی جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی تحریر پر بلایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے. قرآن کریم کی معروف مختصر سورت کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف ملا. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ میری زبان میں کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محمد بن ادریس علامہ شافعی علیہ الرحمن نے لکھا ہے اگر اللہ پورا قرآن نہ اتارتا یہ ایک سورت الحشر اتارتا امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے کافی تھا. اس سورت کا آغاز ہے قسم سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زمانے کی قسم کھائی. والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر انسان خسارے میں ہے کیونکہ انسان کے خسارے کا سب سے بڑا گواہ زمانہ ہے. اس زمانے میں بڑے بڑے مالداروں کے اٹھتے ہوئے جنازے دیکھے. اس زمانے میں بڑی اور طاقتور جوانوں کو پیوندے خاک ہوتے دیکھا ہے. اس زمانے میں دارا اور سکندر جیسے بادشاہوں کے اٹھتے ہوئے جنازے دیکھے ہیں. اس زمانے میں آسمانوں کو چھوٹی عمارتوں کو زمین دوش ہوتے دیکھا ہے. تو انسان کے خسارے کا سب سے بڑا گواہ زمانہ ہے. اللہ فرماتا ہے والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر
انسان ستارے میں ہے۔ علامہ راضی نے ایک تفسیر میں لکھا ہے زمانے سے مراد مخصوص زمانہ، اور وہ میرے اور آپ سے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے میرے محبوب تیرے زمانے حسین کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ کیونکہ زمانے کو جو خوبصورتی ملی وہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ملی۔ آج ہم دیکھتے دائیں بائیں اپنا ہی سماج دیکھ لو، سوائے فتنوں فساد سے کچھ نہیں رہا۔ جانتے حرام کا پھر بھی کھاتے، جانتے 2 نمبر کا پھر بھی لیتے، مسجدوں میں آتے سب سے پہلے نظر گھڑیوں پہ جاتی، 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے قرآن کے لیے ہمارے پاس نہیں۔ گھروں کا حال دیکھو، گھر گھر گانا بجتا ہے، فلم چلتا ہے، سیریلیں چلتی ہے، گھر میں کسی کا جنازہ نکلتا ہے تو 1 گھنٹے کے لیے قرآن کا داخلہ کھلتا ہے۔ آج کا زمانہ مسلمانوں کیا زمانہ ہے؟ اب تو دعا ہے اللہ میرا آپ کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اچھے عمل کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ ورنہ مسلمانوں گناہ تو ان سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں جن پر اللہ کے عذاب آئے تھے۔ قرآن کریم اٹھاؤ، اتنی قوموں کی واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ یہ زمین پھٹتی، آسمان پھٹتا، پتھر برستے، آگ برستی، پھر بھی عذاب رکا ہوا ہے، حالانکہ گناہ ان سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ میرے اور آپ کی نبی کی دعا کا سستا ہے۔ طائف کے میدان میں ہمارے نبی نے دعا مانگی تھی، اللہ کو ایسا عمومی عذاب نہ بھیجنا جس سے میری امت برباد ہو جائے۔ اور نہ خدا کی قسم ایسے ایسے گناہ ہو رہے، ان قوموں سے بھی زیادہ ہم بندر کی خنزیر بن جاتے ہیں۔ خوبصورتی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی۔ آج یہی قرآن تھا جس قرآن کی وجہ سے بلال حبشی نے گھوڑے کھائے، آج ہم نے اس قرآن کو تاکیوں کی زینت بنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سمیہ کو ابو جہل نے برچھا مار کے جسم کے برف سے اڑا دی۔ آج اسی قرآن کی ہم نے جھوٹی قسمیں کھائی۔ اتنی مسجدوں کا یہ حال ہے، رمضان میں اندر قرآن سنایا جاتا ہے، نوجوان باہر صحن میں بیٹھ کے لوڈو کھیلتے، موبائل کھیلتے، قرآن کی بے حرمتی کرتے۔ یہ ہمارا خسارہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا والعصر، قسم ہے میرے محبوب تیرے زمانے حکیم کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اخروی خسارے سے بچائے، اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کے عذاب سے بچائے۔ بولو زور سے آمین۔ کیونکہ آخرت کا عذاب اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ مشکات میں موجود ہے سب سے ہلکا عذاب جو دوزخی کو دیا جائے گا، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، یغلی منہما دماغہ، اور اس کی حرارت اور گرمی اتنی تیز ہوگی دماغ پگھل کر ناک اور کان کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ اور بڑے بڑے عذاب اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ کلما نضجت جلودکم بدلناکم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 70 چمڑے کی طے چل رہی ہے، آگے سے چل رہا ہے، پیچھے سے نیا بن رہا ہے، پیچھے سے جل رہا ہے، آگے سے نیا بن رہا ہے۔ دوزخیوں کا یہ حال دیکھ کر نوری فرشتے کہیں گے أَلَمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ۔ کیا تمہارے پاس کبھی اللہ کا قرآن نہ آیا؟ کیا تمہارے پاس کبھی پیغمبر کا فرمان نہ آیا؟ اتنے خطرناک عذاب میں پڑے ہو۔ مشکات شریف میں موجود ہے، آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسو کی جگہ خون نکلے گا، اتنا خون نکلے گا کشتیاں چھوڑ دو، کشتیاں بہ پڑے، ہزاروں سال گزر جائیں گے، پانی پانی پانی۔ قرآن کریم میں موجود ہے فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ایک گھونٹ پیتے اندر یا پچھلے راستے سے باہر نکل جائیں گی، سارے دوزخی کھانا مانگیں گے۔ قرآن کریم میں موجود ہے لآکلون علیہ من شجرۃ من زقوم
اللہ فرشتوں سے فرمائے گا یہ میرا بندہ دنیا میں حرام کھاتا تھا، آج اسے زہریلی کانٹے والی گھاس کھلاؤ، کانٹے والی گھاس کھلائی جائیں گی، یہ کانٹے گلوں میں پھنس جائیں گے۔ مشکاہ شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، دوزخی سوچیں گے جب دنیا میں گلے میں کوئی چیز پھنستی تھی اتارنے کے لیے پانی پیتا تھا، پھر پانی مانگیں گے، ایسا گرما گرم پانی دیا جائے گا۔ مشکاہ شریف میں موجود ہے، پتیلا منہ کے پاس لے جائے گا، اتنا گرم پانی، پانی کی اتنی گرم بھاپ سارے چہرے کی چمڑی نکل کر کٹورے میں جا پڑے گی۔ بولو زور سے آمین۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں، قرآن سے دوستی کرو، مسجدوں سے جڑو، گھروں مسلمان کے گھروں کو زندہ گھرانہ بناؤ۔ موت کسی بھی آدمی کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اصل حقیقت ہے۔ یہ مرض کورونا میں ہمارے گاؤں سے کتنے لوگ چلے گئے، قبرستان کا چکر لگاؤ، کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ آج تو ہمارے پاس قبرستان جانے کی بھی فرصت کہاں ہے، 4 دن میں لوگ کٹیما کو بھول جاتے ہیں۔ کتنے جنازے اٹھائے، کتنوں کو غسل دیا، ان کاندھوں پہ کتنے اٹھائے۔ ایک وقت آئے گا میرا آپ کا زندگی کا تانا بانا بکھر جائے گا، پیوندے ہاتھ کیا جائے گا، رشتے دار ہاتھ جھاڑ کے منہ خلقناکم پڑھ کر گھر آ جائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے 3 سوال قبر میں ہوں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون تھا۔ اس سے پہلے کتابوں میں لکھا ہے جنازہ گھر سے نکلے گا قبر تک جائے گا، وہاں تک فرشتے 40 سوال کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلا سوال اپنے دل کا پوچھیں گے، تیرے دل میں کینہ کتنا تھا۔ ہمارے دلوں میں کتنا کچھ پڑا ہوا ہے۔ مسجدوں میں آتے دائیں بائیں دیکھتے میرے بغل میں کون کھڑا ہے، لاکھ سجدے کرو، اللہ کو ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں جب دلوں میں کینہ لیے کھڑے ہو۔ ہماری شادی میں کوئی نہ آئے، ہم اپنی شادی میں نہ بلائے، ماشاءاللہ موت تک لڑتے رہے، جنازوں میں نہیں آتے۔ وراثت کی تقسیم میں کتنے مقدس رشتے نفرتوں کے نظر ہو جاتے ہیں۔ وہی تو عالم ہمارے پاس کہاں نبی والا اخلاق ہے۔ مسجد کی لیٹرین کے لوٹے کی باندھے رکھنے پڑتے، کھلے ہوتے تو اٹھا کے لے جائے گا۔ لیٹرین میں جو جوتے رکھتے وہ بھی آگے سے کاٹ کے رکھتے، ٹھیک ٹھاک ہوتے تو اٹھا کے لے جائے گا۔ نبی کا اخلاق کیسے؟ یعنی یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ہم غریبوں کو کیٹ بانٹتے تو لائن میں کھڑا کرتے ہیں کہ گھوبر کا تماشا بناتے ہیں۔ ہمارے نبی کے کیا اخلاق؟ ہم علماء کی توہین کرتے، ہم ممبروں میں حالات کا مذاق اڑاتے، ہم قرآن کی جھوٹی قسمیں کھاتے، ہم چوک پر کھڑے کھڑے لوگوں کی ماں بہنوں کو تاڑتے، اتنے نوجوان آدھی رات تک فیس بک پہ بیٹھے رہتے، ہم حرام جانور حرام کھاتے، ننگا ناچ کتنی نوجوان نسل موبائل انٹرنیٹ میں برباد ہو گئی۔ یہاں سورۃ الفاتحہ چلتی ہے، پیچھے بھائی کا عورت کا کھانا بچتا ہے، ہم قبرستانوں میں گیم کھیلتے ہیں، ہم ماں باپ کی بے حرمتی کرتے، ہم نبی کی سنتوں کو پاؤں تلے باندھتے، ہم قرآن کا مذاق اڑاتے۔ کون سا گناہ مسلمانوں نے چھوڑ کے رکھا ہے؟ 60 برس 70 برس اللہ کے نبی نے مشکات میں فرمایا 60-70 برس، اکا دکا 70 سے آگے جاتا ہے، ورنہ اسی کے اندر لڑک جاتے ہیں۔ اب تو نوجوانوں کی موت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب قسم ہے میرے زمانے کی، ان انسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچے گا کون؟ جس کے پاس ایمان کا نور ہوگا۔ خسارے سے بچے گا کون؟ جس کے دل میں عشق رسول ہوگا۔ خسارے سے بچے گا کون؟ جس نے قرآن سے دوستی کی ہوگی۔ خسارے سے بچے گا کون؟ جس نے اپنی نظروں میں حیا کا سرما لگایا ہوگا۔ خسارے سے بچے گا کون؟ جس نے علماء کی بے حرمتی نہ کی ہوگی۔ خسارے سے بچے گا کون؟ جس نے مساجد کا احترام کیا ہوگا۔ اتنی مسجدوں کا یہ حال ہے، جمعہ میں 2 رکعت پڑھ کے سارے سامنے اتنا شور مچاتے جیسے مسجد نہیں، جیسے مچھلی بازار ہو۔ مسجدوں کی جو اذانوں کی جو حرمتی اذان ہوتی ہے ہمارے کاموں سے ٹھنڈی نہیں نکل، اتنے گھروں میں سیریلیں چلتی ہے۔ زبیدہ خاتون بڑی لمبی چوڑی نہر کھدوائی مکہ سے مدینہ تک، اتنا لمبا راستہ ہے، لاکھوں کی پیاس گزاری زبیدہ خاتون
جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، ہاں زبیدہ بہت اچھا کام کیا ہے، ہارون رشید کی گھر والی تھی، بڑا اچھا کام کیا ہے، تیری تو بخشش ہو گئی، اس نے لاکھوں بے جان مخلوقوں کی پیاس بجھائی ہے. کہاں وہ عمل تو میرا نظر میں بھی نہیں آیا. ہاں بخشش نہیں ہوئی، ہاں بخشش تو ہو گئی. کہاں پھر کس عمل پر ہوئی؟ کہاں میں ایک دفعہ کھانے بیٹھی ہوئی تھی، میرے سر پر اوڑھنی تھی، آدھا سر ڈھکا ہوا تھا، آدھا سر کھلا تھا. میں نے لقمہ پلیٹ سے اٹھایا، ایک طرف سے مؤذن کی آواز اذان کی اللہ اکبر میرے کانوں میں آئی. میں نے اٹھایا ہوا لقمہ واپس پلیٹ میں رکھ دیا اور پوری اوڑھنی سر پہ ڈال دی. اللہ نے کہا تو نے ایک دفعہ دنیا میں میرے نام کا ادب کیا تھا، جا جنت دے. ہمارے گھروں میں گانے بجتے، سیریلیں چلتی، کتنے فلم دیکھتے، تسبیح پڑھتے. شاعر اسلام رمضان میں دیکھنا کتنے شرعام سگریٹ پیتے، پانی پیتے، مسجدوں میں آ کے پانی پیتے، مذاق اڑاتے رمضان کے روزے کا. خسارے سے بچنا ہے مسلمانوں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں سناتا ہوں، بولو زور سے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، بولو زور سے تب ہم وہ فرضی خسارے سے بچیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتو فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا میرے بعد کبھی زمانے میں تم گمراہ نہیں ہوں گے. ایک کون سی چیز؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری سنتی میری زندگی. اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے نبی کی زندگی، ان دو چیزوں سے اگر ہم نے پیار کیا، ان دو چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں اتارا، انشاءاللہ ہم اخروی خسارے سے بچے جائیں گے. قرآن پڑھیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ، اور اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے، بولو زور سے انشاءاللہ. آج نوجوانوں سے کہتا ہوں، ہمیں اللہ کے نبی کی شکل کی پیاری نہیں لگتی، ہمیں لباس پیارا نہیں لگتا. کتنے نوجوانوں سے جب میں کہتا ہوں بھائی تو اپنے چہرے پہ نبی کی سنت سجا، داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ کامانا سب معاف کرنا، میرا رشتہ بھی ہوا نہیں، رشتہ ہو جائے گا پھر میں داڑھی رکھوں گا. ارے لاتا ہی کیوں ہے ایسی لڑکیوں کو گھروں میں کسی جو نبی کی سنت کو پیار نہیں کرتی؟ وہ پچھلے زمانے میں طالب علم تھا، وہ اثر کی نماز کے بعد تفریح کے لیے نکلا تو ایک دروازے پر ایک بوڑھی مائی کھڑی تھی، 50-60 سال کی عمر ہوگی. تو اس نے اس طالب علم کو دیکھا تو اپنے گھر میں بلایا، پانی پلایا، جوس پلایا، ناشتہ کرایا، 500 کا نوٹ اس کی اوپر والی جیب میں رکھا. کہا بیٹا یہ میری طرف سے تجھے ہدیہ ہے. تو وہ جو طالب علم تھا وہ بڑی تعجب سے پوچھ رہا ہے، اماں نہ میں تجھے جانتا ہوں نہ تو مجھے جانتی ہے، اس طرح مزاج میں رویے میں اتنی نرمی کیوں ہے، تو میرے ساتھ اتنا شفقت والا سلوک کیوں کر رہی ہے؟ تو وہ اماں رونے لگ گئی. کہاں ماں کیوں روتی ہے؟ کہاں دیکھ بیٹا میں نے تجھے دیکھا، گھر میں بلایا، جوس پلایا، میں نے تیرے ساتھ اکرام کیا، میں نے تجھے ہدیہ دیا. کہاں کیوں؟ کہا چند ہفتوں پہلے میرا بیٹا بہت ہو گیا ہے، تیری شکل میرے بیٹے کی شکل سے ملتی ہے. ایک ماں اپنے ہم شکل بچے سے جب اتنا پیار کرتی ہے، اگر ہم نبی کی شکل اپنائیں گے ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرے گا. ہمیں اللہ کے نبی کی شکل پسند نہیں آتی، ہمیں اللہ کے نبی کا لباس پسند نہیں آتا. ارے قیامت کا دن ہوگا، تین دن ہے، نبی کی شکل کا مذاق اڑا کر جائیں گے. ہمارے نبی نے کہہ دیا سوکھن میرے سے دور ہٹاؤ، ان کا میرے سے کوئی رشتہ نہیں. پھر کہاں جائیں گے؟ اس سے سیرت مصطفیٰ کو اپناؤ. جنہوں نے سیرت مصطفیٰ کو اپنایا تھا زلزلہ ان کا نوکر بن گیا، ہوا ان کی نوکر بن گئی، زہر کی شیشی بسم اللہ بول کے پی، اللہ نے زہر کو پانی بنا دیا. 313 تھے، ہزاروں پہ غالب آ گئے، فتوحات ان کے قدم کو گوتے دیتی تھی. جنہوں نے سیرت مصطفیٰ کو اپنایا تھا فرش پہ چلتے تھے، ان کی قدموں کی آواز فرش پہ سنا دیتی تھی. جنہوں نے سیرت مصطفیٰ کو اپنایا تھا آگ کو چادر دکھائی گئی، آگ واپس پلٹ گئی. جن کے ذریعے سے اللہ نے کعبہ کا دروازہ کھلوایا. جنہوں نے سیرت مصطفیٰ کو اپنایا تھا وہ خشک دریا کو خط لکھتے ہیں، چلنا ہے تو چل ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں. خدا کی قسم آج تک دریا نے سورج کا منہ نہیں دیکھا. فرق کیا تھا؟ وہ لوگ سنتے تھے، عمل کرتے تھے. شراب حرام، مٹکے توڑ دیے، ہزاروں کا نقصان کر دیا. ہم سنتے عمل نہیں کرتے. کون نہیں جانتا شراب پینا حرام ہے؟ اتنی نوجوان نسل کی تھی. کون نہیں جانتا سود کھانا حرام ہے؟ قرآن اللہ نے کہا سود کھاؤ گے سمجھ لو میرے سامنے، میرے نبی کے سامنے جنگ کر رہے ہو. اتنے نوجوان، اتنی نسل سود کھاتی ہے، بڑے بنگلے بنا کے ہاتھوں میں بنتے ہو. انہوں نے لکھنا چاہتا نا ہاتھوں میں ضرورت ہوتی.
نہیں جانتا زنا حرام ہے؟ کتنے نوجوان مطلب فیس بک پہ ابھی رات تک بیٹھے رہتے ہیں آنکھوں کا زنا کرتی ہے؟ کتنے نہیں جانتے؟ کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں کہ سب چیزیں حرام ہے، پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ خطرہ ہے مسلمان کہ جاننے کے باوجود ہم وہ کام کرتے ہیں، یہی ہمارا مسلمان خطرہ ہے۔ ایک مفسر گزرے تباہی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے خطرہ یہ ہے اللہ نے ایک چیز کو ایک خوبصورتی دی دوسری نہیں، وہ چیز کہتی ہے میرے پاس یہ ہے یہ نہیں ہے، میں اس سے خطرے ہوں۔ مثال کے طور پر چاند کے پاس روشنی ہے خوشبو نہیں، چاند کہتا ہے یار میرے پاس روشنی ہے خوشبو نہیں ہے، میں اس سے خطرے ہوں۔ پھول کہتا ہے میرے پاس خوشبو ہے روشنی نہیں ہے، میں اس سے خطرے ہوں۔ مور کہتا ہے میرا رنگ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن میرے پاؤں خوبصورت ہے، میں اس سے خطرے ہوں۔ ایک جنگل کا بادشاہ شیر کہتا ہے میرے پاس وہ میں بڑی طاقت ہے لیکن میری آواز بندی ہے، میں اس کے خطرے ہوں۔ ایک کوئل کہتی ہے میری آواز میں تو بڑا جادو ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے، میں اس کے خطرے میں ہوں۔ انسانوں کو لے لو، ایک بچہ کہتا ہے بچپنے کی معصومیت تو ہے جوانی کا زور نہیں، جوان کہتا ہے جوانی کا زور ہے بڑھاپے کا تجربہ نہیں، ایک بوڑھا کہتا ہے تجربے قطار در قطار ہے لیکن وہ بچپن کی معصومیت نہیں۔ وہ کتنا حسین زمانہ تھا، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ آج لوگ چاند پہ جانے کی کوشش کرتے، بچپن کتنا حسین تھا، خود چاند ہوا کرتے تھے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے ہم۔ آج ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھرے ہوا کرتے تھے ہم۔ تو بوڑھا کہتا ہے سارے تجربے لے لو، بچپن کی معصومیت 2 دن کے لیے اڑا دے دو۔ ایک عالم کہتا ہے علم کا بانپن ہے لیکن تہجد کے سجدے نہیں، ایک سخت زندہ دار کہتا ہے تہجد کے سجدے ہے لیکن علم کا بانپن نہیں۔ کسی بھی مخلوق کو لے لو کسی نہ کسی حیثیت سے خطارے میں، اگر جماعت کے سارے قرینے حسن کی ساری شوقیاں ایک ذات میں دیکھنے کا شوق ہے مسلمانوں، 1400 سال پیچھے جاؤ مکہ کی گلی میں اللہ نے ایک ہستی بنائی ہے جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، ابو القاسم ہے۔ کائنات کا حسن جب پھیلا لامحدود تھا، زندہ محمد تیرا نام بن کے رہ گیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے میرے محبوب تیرے زمانے حسین کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اور ہمارے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بولو زور سے بے شک محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ کائنات کے اندر ہمارے نبی کی شکل کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور سیرت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ اتنی خوبصورت سیرت ہمیں دی، اتنی خوبصورت شکل اللہ نے اللہ کے نبی کو عطا فرمائی۔ صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ غور سے دیکھو بالکل آمینہ کا لال ہے۔ کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ، نبوت ملی نبوتوں سے اعلیٰ، خاندان ملا خاندانوں سے اعلیٰ، شہر ملا شہروں سے اعلیٰ، خلق ملا چاند تاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اسی نبی کا فرمان ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی آدمی اس وقت مکمل مسلمان نہیں بن سکتا، کوئی آدمی اس وقت مکمل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے بیوی بچوں سے دنیا کے تمام لوگوں سے میں کالی کملی والا پیارا نہ بن جاؤں۔ ارے ہم اس نبی سے پیار کیوں نہ کرے جن کے چہرے کو قرآن نے بھگوڑا کہا، جن کی زلفوں کو قرآن نے بدل کہا، جن کی یتیمی کو قرآن نے علم یتیم کا یتیمن فآوا کہا، جن کے زمانے کو قرآن نے والعصر کہا، جن کی تلاوت کو قرآن نے ورتل القرآن ترتیلا کہا، جن کی چادر کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا، جن کے کمبل کو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا، جن کے شہر کو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جن کے اخلاق کو قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا، جن کی نبوت کو قرآن نے یا ایھا النبی کہا، جن کی رسالت کو قرآن نے یا ایھا الرسول کہا، جن کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، جن کے آنے سے فرش کو مرتبہ ملا، جن کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا یار غار بن گیا، اس پیغمبر
پیغمبر کے قدموں میں جب فاروق آیا کافر سے عادل بن گیا. اس پیغمبر کے قدموں میں جب عثمان آیا ذوالنورین بن گیا. اس پیغمبر کے قدموں میں جب علی آیا داماد رسول بن گیا. اس پیغمبر کے قدموں میں جب بلال آیا کروڑ اماموں کا ولی بن گیا. بولو زور سے انشاءاللہ. اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے. بولو زور سے انشاءاللہ. آخری موقع پر کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت نماز نہ چھوڑنا. میری امت اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اگر نبی سے پیار ہے نبی کی اداؤں سے بھی پیار ہونا چاہیے. آج نیت کرو انشاءاللہ ایک نماز نہیں چھوڑیں گے. بولو زور سے انشاءاللہ. اور نماز یہ فرشی تحفہ نہیں ہے عرشی تحفہ ہے. روزہ اللہ نے جبریل سے کہا جا محمد کو دے آ. زکات جبریل سے کہا محمد کو دے آ. حج عمرہ جبریل سے کہا جا محمد کو دے آ. نماز کی باری آئی کہا جبریل حج جا نیچے جا میرے محبوب کو اوپر بلا. اللہ نے اوپر بلایا. سارے تحفے اللہ نے فرش پر دیے. نماز کی باری آئی معراج کی سیر کرائی. اللہ نے نماز کا تحفہ دیا. اور اب سارے جانتے کتنی نمازیں ملی تھی. بولو زور سے. پہلے کتنی ملی تھی 50. بولو زور سے کتنی 50. اللہ کے نبی کو آ رہے تھے مشکات میں جبریل سے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہاں بڑے خوش نظر آ رہے ہو کیا تحفے میں لائے ہو. کہاں گناہوں سے معافی پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا. سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں لایا ہوں. اور تیسری چیز کہاں 50 نمازوں کا تحفہ لایا ہوں. 50 نماز انہوں نے مرنا تلوا کھا کے 2 نہیں پڑھی. آپ کی امت 50 کہاں سے پڑھیں گی. جاؤ اللہ کے پاس جاؤ کچھ کم کراؤ. اللہ کے نبی گئے 5 نمازیں کم ہوئی. پھر آسمان چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کتنی رہ گئی. کہاں 5 کم ہو گئی. اب 45 رہ گئی. کہاں 45 آپ کی امت نہیں پڑے گی. اور جا کے اور کم کراؤ. پھر گئے پھر واپس آئے. کہاں کتنی کہاں 40. کہاں نہیں اور کم کراؤ. پھر گئے 35 30 25 20 15 10 5. کتنے چکر لگائے. بولو زور سے 9. بولو زور سے کتنے 9. آپ سوچتے ہوں ایک چکر اور لگ جاتا. نہ امام نہ مؤذن نہ مسجد نہ لینا نہ دینا جمع سمت قلم. 9 چکر اللہ کے نبی نے اپنے لیے نہیں کھائے میرے اور آپ کے لیے. اگر چیزیں آ جاتی ہے 5 کا ٹھکانا نہیں 50 کہاں سے پڑتے. بقرہ عید کا موسم ہے ایک حصہ موسیٰ علیہ السلام کے نام کا تو اتنا بڑا احسان اس امت پر کہ ان کی وجہ سے 45 نمازیں کم ہوئی. اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ 5 ہی ہونی ہے 50. اللہ تعالیٰ غیر آنکھوں کی اشاروں کو بھی جانتا ہے دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے. اتنے چکر کیوں لگوائے پہلے ہی تو 5 سے دیتا. 9 چکر کیوں لگائے. اللہ کو تو بتائیے کہ 50 کی 5 ہی ہونی ہے. اللہ نے فوراً دوسرا ضابطہ اتار دیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. میرے محبوب تیری امت بڑھے گی 5 ثواب 50 کا دنیا. بیت اللہ میں پڑھیں گے اس نماز کا ثواب 1 لاکھ. جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 70 لاکھ. مسجد نبوی میں پڑھیں گے 50,000. اتنا اہم تحفہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. نماز اخلاق کتنے گرے ہوئے ہمارے آخری موقع پر نماز نہ چھوڑنا. اپنا اخلاق کو درست بنانا. ہمارا اخلاق دیکھو اتنے گرے ہوئے ہم. پہلے زمانے کا کافر کہتے تھے جن کے جنازوں کو کافر سمجھا دیتے تھے منہ سے کلمہ نکل جاتا. ان کی لاشیں سین دیا کرتی تھی. آج ہمارا زندہ وجود لوگوں کی ایمان میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. کیسے کیسے کافر دنیا میں ہے. آج ہمارا حال دیکھو. احمد ابن حنبل کا جنازہ اٹھا. کئی کافروں نے جنازہ دیکھ کر کلمہ پڑھا. امام ابو حنیفہ کا جنازہ دیکھ کر کئی یہودیوں نے کلمہ پڑھا تھا. مولانا خلیل احمد سہارنپوری اتنے بڑے دعوت ہے. دستور مشہور ابو داؤد کی 20 جلدوں میں شرح لکھی. مولانا خلیل احمد سہارنپوری ابو داؤد شریف کا سبق پڑھا ہے. کیسا کافر گزرے. ایک طالب علم آیا. کہاں حضرت اسلام کی نام کٹ گئی. کہاں کیسے کٹ گئی. کہا سہارنپور کے اسٹیشن پر ایک جوگی آیا. ہندوؤں کا بڑا اپولو ہوتا ہے تو جوگی کہتے ہیں. اور وہ دعویٰ کرتا ہے ایک حصے میں داخل ہوتا ہے زمین میں اور کہیں دور سے نکلتا ہے. کہاں میرا مذہب سچا ہے. مسلمانوں کا مذہب سچا ہے. ٹکر کے دکھا ہے. کتاب بند کی. کہاں چلو میرے ساتھ. اسٹیشن پر آئے. کافی رش کافی ہجوم. کتنے لوگ کھڑے تھے منظر دیکھنے جیسے کہ کوئی حبشیوں کا کھیل چل رہا. مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے آ کر کے کہاں ہے تمہارا وہ جوگی آ کے کہنے ویسے کیا کرشمہ چاہتی ہے کہ میں یہاں گھستا ہوں وہاں سے نکلتا ہوں. کہاں چل کر کے دکھا. مولانا خلیل احمد سہارنپوری وہاں پڑے. وہ جوگی اندر گیا. مولانا نے اپنی جُتی نکالی زمین پر ماری. باہر نہ دینا
باہر لانے کی اجازت نہیں. اتنے کلومیٹر تک زمین کھودی وہ جو کہ ملا ہی نہیں. ہم ایسے کام میں گزرے. ارے ہمارا حال دیکھو, جن کے تقویٰ, جن کی پرہیزگاری ایسی, جنہوں نے کبھی آنکھیں نہیں نکالی, جنہوں نے کبھی پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا. ہمارے پیٹوں میں کتنے حرام کے لقمے جاتے, آنکھیں برباد ہو گئی, ذہن میں بدماشی آ گئی, نیتوں میں فساد آ گیا, ہمارے پاؤں غلط دن چل رہے. جن کی زمین تالے بن جاتی تھی, جتی ماری کا ہاتھ اندر کو گیا, باہر نہ آنے دینا, زمین نکل گئی. ارے ہمارا حال کیا ہے مسلمان, ہم گائے کی پیاری پر زمین بیچ دیتے, ایمان بیچ دیتے. تقریر سے کیا ہوتا ہے, بچپن سے سن جا رہے مسلمان, نیت کرو انشاءاللہ عمل کریں گے. بولے تو جتنی 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہے ہمارے پاس, کوئی کم ہے جن سے ڈرنے کے لیے, بہت سارا ذخیرہ پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے, ایمان کی حالت میں زندہ رکھے. اللہ موت سے کرنے والی موت نصیب فرمائے, اچھے اعمال کرنے کی توفیق اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا, جب حکمران ظالم بن جائیں گے, بادشاہ لوگ ظالم بنیں گے, عمرا اور جو مالدار لوگ ہیں وہ وکیل بن جائیں گے, اور تیسری چیز تمہارے آپسی معاملات عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے. کل ہی میں نے مشکات میں پڑھایا, تو تمہارا مر جانا بہتر ہے تمہارے زندہ رہنے سے. تو اس کا الٹا اللہ کے نبی نے فرمایا, جب بادشاہ لوگ انصاف کریں گے, آج ہمارے گھروں میں بھی ناانصافی ہوتی ہے, جب انصاف ہوگا تو انشاءاللہ رحمت بر دیں گی. جب مالدار لوگ سخاوت کریں گے اور آپسی معاملات آپسی مشورے سے طے ہوں گے, تو پھر تمہارا زمین کے پیٹ سے بہتر ہے, یعنی تمہارا جینا تمہارے مر جانے سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے اور آپ کو سخاوت کی دولت دے, انصاف کی دولت دے, اور آپسی معاملات آپسی مشورے سے اللہ تعالیٰ طے کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق بخشے. نمازوں کا پابند بنائیں, قرآن کی دوستی کے اللہ توفیق نصیب فرمائے, علماء کا ادب اور احترام اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. جتنے لوگ اس گاؤں سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے, جتنے لوگ بیمار ہیں زیر علاج ہیں اللہ سب کو شفا دے, جتنے لڑکے لڑکیاں شادی نہیں ہوئی اللہ اچھے رشتے میسر فرمائے, ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرمائے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر ان وجیہ المنیر لقد نبی القمر لا يمكن التناول كما كان حقه بعد خدا كل ذو جسم مستقر واخر دعوانا